بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذوالقرنین کی مہربانی کی وجہ سے یہودی ان کو آج تک یاد رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین واحد بادشاہ نہیں تھے جو کہ یہودیوں پر مہربان رہے، بلکہ ان کے بعد آنے والے بادشاہوں کا بھی یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ معاملہ رہا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے اس دور میں بہت ترقی کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ذوالقرنین کے دور میں یہودیوں کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ یہودیہ واپس جا کر بس بھی سکتے ہیں اور وہاں اپنی عبادت گاہ یعنی ہیکل جو بابل کے بادشاہ بختنصر نے تباہ کر دیا تھا اسے پھر سے تعمیر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ذوالقرنین مختلف فتوحات میں مصروف تھے تو یہودی ذوالقرنین کی اجازت کے باوجود کچھ عرصے یہودیہ میں اپنا ہیکل بنا نہ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بابل کے بادشاہ نے یہودیوں کو یہودیہ سے نکالا تھا تو وہاں پر دوسری قوموں کو جو کہ بت یا ستارہ پرست تھیں آباد کر دیا تھا۔ جب یہودی واپس یہودیہ پہنچے تو یہاں پر رہنے والے لوگوں نے یہودیوں کو ایک خدا کی عبادت کے لیے ہیکل بنانے نہ دیا بلکہ مزاحمت کرتے رہے۔ اسی مزاحمت کی وجہ سے ذوالقرنین کا دور بھی نکل گیا اور اس کے بعد والے بادشاہ کا بھی۔ لیکن جب داریوس اول، جسے دارا بھی کہتے ہیں، نے اقتدار سنبھالا، اس نے ان تمام مزاحمتوں کو کچل دیا۔ یہ ارخامانش سلطنت کا بہت بڑا اور مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے اپنے دور میں مصر بھی فتح کر لیا تھا اور اب ارخامانش سلطنت کے اندر 26 ملک تھے اور داریوس ان ملکوں کے بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ ایسی سلطنت تھی کہ اس نے اپنی سرحدوں پر قلعے تعمیر تک نہیں کروائے تھے کیونکہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ ان پر حملہ کر سکے۔ بابل جیسی مضبوط سلطنت تک نے قلعے بنائے تھے پر انہوں نے نہیں۔ اس کے علاوہ داریوس نے پورا روڈ نیٹ ورک بھی بچھایا تھا کہ جس سے فوج آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی تھی، اور اسی روڈ نیٹ ورک کے ذریعے داریوس نے دنیا کی پہلی کوریئر سروس بھی بنوائی تاکہ ملک بھر میں ہونے والے واقعات کی حکومت کو ہر وقت خبر مل سکے۔ داریوس ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے پہلا سوئس کینال تعمیر کروایا تاکہ مصر اور اس کے اطراف کے علاقوں پر کنٹرول رکھ سکے۔ دنیا کا پہلا سپر ہائی وے بھی داریوس نے ہی بنوایا تھا۔ تو اس طاقتور بادشاہ داریوس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زروبابل کو 522 قبل مسیح میں یہودیہ کا گورنر بنا دیا۔ زروبابل وہ شخص ہے جس نے ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہ ہیکل اس وقت کے انبیاء علیہ السلام یعنی حجی علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور اس کے علاوہ سردار کاہن یشوع کی نگرانی میں تعمیر ہوا۔ کاہن جیسے ہماری مساجد کے امام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور سردار کاہن ایسے ہوتا ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کا امام۔ داریوس ذوالقرنین کی بیٹی کا شوہر تھا اور اسی سے ایران کا اگلا بڑا بادشاہ خشیار شایا اول، جسے انگلش میں زرکسس ون کہتے ہیں، پیدا ہوا۔ یاد رکھیں، یہ وہی زرکسس ہے جس نے یونان یعنی گریس پر حملہ کیا تھا اور جس پر ہالی ووڈ کی مشہور مووی 300 بنی ہے۔ زرکسس بھی یہودیوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا، لیکن چونکہ زرکسس نے گریس یعنی یورپ پر حملہ کیا تھا اس لیے انگریز اسے برا کردار دکھاتے ہیں اور گریس کے بت پرستوں کو جو کہ یورپینز تھے اچھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اگلی بڑی تبدیلی 457 قبل مسیح میں ہوئی، جبکہ ایران کا بادشاہ ارتخشیار اول، جسے ارٹازکسس بھی کہتے ہیں، حکمرانی کر رہا تھا، جو کہ زرکسس ون کا بیٹا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایران کے سپر پاور بننے کے بعد یہودی دنیا بھر سے وقتاً فوقتاً یہودیہ واپس آنا شروع ہو گئے تھے اور یہ ہجرت لمبے عرصے تک جاری رہی۔ تو جس دور میں ارٹازکسس نے حکومت سنبھالی اس دور میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی یہودیہ پہنچے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ارٹازکسس نے اجازت دی کہ یہودیہ میں خدا کا قانون نافذ کیا جائے اور اس کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں وہ کریں، چاہے کسی کو سزائے موت ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ عزیر علیہ السلام نے اس اقتدار کی بدولت یہودیہ میں خدا کا قانون نافذ کر دیا۔ اس دور میں تورات گم ہو چکی تھی کیونکہ بابل کے بادشاہ بختنصر نے سب جلا دی تھی اور کسی کے پاس بھی اس کی کاپی نہ تھی کہ وہ پڑھ سکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زمانے کے نیک لوگوں کی مدد سے تورات کو پھر سے کتاب کی شکل دی اور اسی تورات کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اس دور میں یہودی اپنی تہذیب اور یہاں تک کہ اپنی زبان عبرانی تک بھول چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام نے پھر سے ان کی تعلیمات کے لیے اقدامات کیے، ان میں سے کفرانہ رسومات کو ختم کیا، یہاں تک کہ مشرک عورتوں سے یہودیوں کی طلاق تک کروا دی۔ ان واقعات اور کچھ دوسری وجوہات کی وجہ سے، جن کو کبھی بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، یہودی عزیر علیہ السلام کی اتنی تعظیم کرنے لگے کہ کچھ گروہوں نے ان کو خدا کا بیٹا ہی کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے۔ ارٹازکسس اول کے دور میں ہی 445 قبل مسیح کے قریب نہیمیہ، جن پر یہودیوں کی ایک پوری کتاب ہے، کی قیادت میں کچھ اور یہودی گروہ یہودیہ پہنچے۔ ارٹازکسس نے نہیمیہ کو یروشلم یعنی بیت المقدس کا گورنر بنا دیا اور ان کو فرمان جاری کیا کہ شہر کو واپس آباد کرے۔ نہیمیہ اور عزیر علیہ السلام نے مل کر پورے نئے انتظام کی یہودیہ میں بنیاد رکھی اور اس کو خدا کے قانون کے مطابق چلایا۔ یروشلم پھر سے آباد ہو گیا اور خدا کے قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے یہودیوں کو لمبے عرصے تک دنیا میں عزت ملتی رہی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں کے پھر اخلاق گرنا شروع ہو گئے اور ایران کے بادشاہ بھی پہلے جیسے بہادر اور محنتی نہ رہے۔ ایران کے بادشاہ داریوس سوم کے زمانے میں
ایک چھوٹے سے ملک مقدونیہ، جسے انگلش میں میسیڈونیا کہتے ہیں، ایک فاتح نکلا جس نے ایران کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور یہودی بت پرست یونانیوں یعنی گریکس کے زیر تسلط آ گئے۔ اس فاتح کا نام اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ تھا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔